تصور کریں کہ آپ رات کو سوئے اور دنیا کا سفارتی اور معاشی نظام بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہو، اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو پتہ چلے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں۔ ہاں، دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہیں مفلوج ہیں۔ اور مشرق وسطی کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہو۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن انٹیلیجنس رپورٹس اور دستاویزات کو کھنگالنے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی ہولناک منظرنامے کی عکاسی کر رہی ہیں۔ یہ سب شروع ہوا 28 فروری 2026 کے اس سنگین واقعے سے جب رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں، اور ان حملوں کا مقصد ایک فیصلہ کن وار کرنا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس کارروائی کا آغاز ایک بہت بڑی غلط فہمی یا خام خیالی پر کیا تھا۔ یعنی وہ 48 گھنٹوں والی تھیوری؟ بالکل وہی۔ ان کا مفروضہ یہ تھا کہ اگر اعلیٰ ترین قیادت کو ہٹا دیا جائے تو ایران کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ڈھانچہ صرف 48 گھنٹوں میں پوری طرح منہدم ہو جائے گا، جسے ملٹری اصطلاح میں ہم ڈیکیپیٹیشن سٹرائک کہتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ قیادت کے بغیر ایرانی قوم ہمت ہار دے گی اور ملک تقسیم ہو جائے گا، لیکن 25 دن گزر چکے ہیں۔ 25 دن بعد کی زمینی حقیقت تو بالکل الٹ ہے۔ جو جنگ 2 دن میں ختم ہونی تھی وہ اب عالمی طاقتوں کے لیے ایک ایسی دلدل بن چکی ہے جس سے نکلنا ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ مغربی پالیسی ساز اس تنظیمی ڈھانچے کو روایتی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فرض کیا کہ یہ ایک عام اہرام یا پیرامڈ جیسا نظام ہے جس کی چوٹی کاٹ دیں تو سب گر جائے گا، لیکن عملی طور پر یہ نظام ایک سٹار فش کی طرح ثابت ہوا ہے۔ سٹار فش؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ یعنی یہ نظام انتہائی ڈی سینٹرلائزڈ یا غیر مرکوز ہے۔ اگر آپ مرکزی رابطہ کاٹ بھی دیں تو علاقائی کمانڈرز اپنے طور پر کارروائیاں جاری رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی بقا کی وجہ سے ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی اب کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ درمیانی راستہ مانگ رہے ہیں۔ حیران کن، یعنی صورتحال اتنی بدل چکی ہے، اور قیادت کا جو خلا پیدا ہوا تھا وہ بھی پور ہو چکا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایرانی مسلح افواج اب آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی قیادت میں متحد ہیں۔ جی، اور انہوں نے مکمل فتح تک دفاع وطن کے لیے لڑنے کا واضح عزم ظاہر کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا بیانیے کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ صدر ٹرمپ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جب نئی قیادت اتنی سختی سے لڑنے کی بات کر رہی ہے تو یہ معاہدے کے دعوے کیوں؟ اگر ہم عالمی سیاست کو شطرنج کی بیسات مان لیں تو بعض اوقات پیچھے ہٹنے والا کھلاڑی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کھیل ختم کرنا چاہتا ہے۔ یونیورسٹی آف تہران کے پروفیسر حسن احمدیاں اسے ایک نفسیاتی جنگ قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید ایرانی قیادت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ جی بالکل، لیکن ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے فوری اور 2 ٹوک تردید کر کے اس بیانیے کو ناکام بنا دیا ہے۔ تاہم ماہرین جیسے سلطان برکات کا ماننا ہے کہ ٹرمپ واقعی اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو اگر سپر پاور امریکہ جنگ روکنا چاہتا ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ یہ آگ بجھ کیوں نہیں رہی؟ مسئلہ اسرائیل کی قیادت ہے۔ وہ فی الحال جنگ ختم کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر اہداف حاصل کیے بغیر جنگ روکی گئی تو یہ ان کی اسٹریٹجک شکست سمجھی جائے گی۔ اور اسی سفارتی تعطل کے دوران خطے کے دیگر اہم ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی وزارت خارجہ کا کردار۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے، اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ ایک ایٹمی طاقت اور مسلم امہ کے ایک اہم ملک کے طور پر پاکستان کا یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ خطے کے ممالک اب براہ راست سفارتی کردار ادا کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ صحیح، سفارتی محاذ اپنی جگہ، لیکن ان دستاویزات میں ایران کے اندر ہونے والی تصویراتی صف بندی سب سے زیادہ قابل غور ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد محمد باقر ذوالقدر کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ جی، اور اس تقرری کے فوراً بعد ایران نے 6 انتہائی کڑی شرائط پیش کی ہیں۔ یہ شرائط صرف جنگ بندی نہیں بلکہ خطے کا نیا نظام وضع کرنے کا اعلان ہے۔
میں ان شرائط کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ پہلی تو یہ کہ دوبارہ جنگ نہ ہونے کی حتمی ضمانت دی جائے، دوسری خطے سے تمام امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ، اور تیسری شرط جنگی نقصانات کا معاوضہ ہے۔ چوتھی شرط تمام علاقائی محاذوں پر ایک ساتھ جنگ کا خاتمہ ہے۔ پانچویں شرط ہے آبنائے ہرموز کے لیے ایک نیا قانونی نظام وضع کرنا، اور چھٹی شرط انتہائی انوکھی ہے، یعنی ایران کے خلاف مہم چلانے والے مخالف میڈیا افراد کے خلاف قانونی کارروائی۔ جی ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ جو ملک اتنے بڑے حملے کا شکار ہوا ہو، جس کی قیادت شہید ہو چکی ہو، وہ اچانک ہی شرط کیسے رکھ سکتا ہے کہ خطے سے تمام امریکی اڈے ختم کیے جائیں؟ کیا یہ حقائق سے چشم پوشی نہیں ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں اتنی کڑی شرائط تبھی رکھی جاتی ہیں جب ملک کو اپنی جوابی کارروائی کی طاقت پر مکمل بھروسہ ہو۔ ایران کا تصویراتی صبر اب جارحانہ اقدام میں بدل چکا ہے۔ تو کیا اس کی بنیاد وہ عسکری کامیابیاں ہیں جو حال ہی میں رپورٹ ہوئی ہیں؟ بالکل، اراد، دیمونا اور تل ابیب پر میزائل حملے اس کی واضح مثال ہیں۔ اراد میں حساس ریڈار ہیں اور دیمونا تو اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کا مرکز ہے۔ یعنی ان حملوں کا مقصد صرف تباہی نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ ان کا فضائی دفاعی نظام ناقابل تسخیر نہیں رہا۔ 100% اطلاعات ہیں کہ ان حملوں میں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے مخالف کی فضاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور اس جنگ کے پھیلاؤ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بحرین کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں 153 میسائل اور 301 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یعنی ڈرونز اور میسائلوں کا ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ یہ تو اسٹریٹجک پہلو ہو گیا، لیکن جب دارالحکومتوں میں بیٹھے جنرل نقشوں پر لکیریں کھینچتے ہیں تو اس کی اصل قیمت زمین پر موجود عام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اپنے خون سے چکانی پڑتی ہے۔ جب اہداف حاصل نہیں ہوتے تو جنگ کا رخ عام آبادی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ لبنان، غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال اس کی بدترین مثال ہے۔ بالکل، اطلاعات ہیں کہ اسرائیل لبنان کے دریائے لطانی تک ایک سیکیورٹی زون قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ دریائے لطانی ہی کیوں؟ دریائے لطانی ایک قدرتی جغرافیائی رکاوٹ ہے۔ اس علاقے پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ لبنان کا 10% رقبہ چھین لیا جائے گا اور لاکھوں شہریوں کو دربدر کر دیا جائے گا۔ اور اسی لیے حزب اللہ کے رہنما حسن فضل اللہ نے اسے لبنانی ریاست کے وجود کے خلاف خطرہ قرار دیا ہے اور بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ انسانی المیہ کی بات کریں تو سور یا ٹائر کے علاقے برج شمالی پر بمباری کی گئی۔ وہاں 25,000 پناہ گزین موجود تھے۔ جی، اور پورے لبنان میں فیول سٹیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف لاجسٹکس کو کاٹنا اور آبادی کو مفلوج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ فوٹیج ہے جس میں جنوبی لبنان میں ایک مسجد کے مینار کو بارود لگا کر اڑاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فیول سٹیشن تو سمجھ آتا ہے، مساجد کے مینار گرانا کون سی عسکری حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، یہ روایتی عسکری کارروائی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اور ثقافتی جنگ ہے۔ مساجد کے مینار گرانے کا مقصد دشمن کی شناخت پر حملہ کرنا اور ان کے حوصلے کو توڑنا ہے۔ اور یہ قتل عام صرف لبنان میں نہیں ہے۔ غزہ کے المیہ کو دیکھیں، المواسی جو کہ ایک خیمہ بستی ہے، وہاں ایک معصوم فلسطینی بچہ شہید ہوا ہے۔ خان یونس میں مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے۔ اور مغربی کنارے کے علاقے نابلس میں بھی، خاص طور پر بیت امرین کے مقام پر، فلسطینیوں پر یہودی آباد کاروں کے پرتشدد حملے ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو وہاں ہونے والے نقصان کے اعداد و شمار بھی ہوش ربا ہیں۔ ریڈ کراسن کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 82,000 سے زائد سویلین ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا اسکیل ہے۔ ان میں 498 اسکول اور 281 طبی مراکز شامل ہیں۔ ذرا سوچئے، 498 اسکول! آج کی جدید جنگوں میں تو لیزر گائیڈڈ میزائل استعمال ہوتے ہیں جو مخصوص اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ پھر اتنے اسکول اور اسپتال کیسے تباہ ہو سکتے ہیں؟
یہی وہ کڑوا سچ ہے جسے پینٹاگون کے وسل بلور ویسٹ برائنٹ نے بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوامی قانونوں کی خلاف ورزی کا ایک ہاریفائنگ سٹینڈرڈ یعنی خوفناک معیار قائم کر دیا ہے۔ کیونکہ بین الاقوامی قانون میں تو پرنسپل آف پروپورشنلٹی اور اسکولوں کو استثنا حاصل ہے نا؟ بالکل، اور جب 498 اسکول تباہ ہو جائیں تو اسے کولیٹرل ڈیمیج یا حادثاتی نقصان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جدید جنگ کے نام پر تمام اخلاقی اور قانونی حدود کو پامال کر دیا گیا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جغرافیائی اور انسانی تباہی پر بات کی، لیکن ایک اور محاذ ہے جس کا اثر دنیا کے ہر انسان پر پڑ رہا ہے، عالمی معیشت۔ جی، اس تنازع نے عالمی سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $66 سے بڑھ کر $101.77 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اس زلزلے کا عام ممالک پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ فلپینز کو دیکھ لیجئے، وہاں توانائی کی بندش کے باعث قومی توانائی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش جیسے ملک میں جیٹ فیول کی قیمتوں میں 79% تک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور اس سب میں سب سے تشویشناک خبر چین سے آئی ہے۔ ہاں، چین نے کھاد کی برآمدات پر پابندی لگا دی ہے۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ، گیس اور چین کی کھاد کے درمیان کیا تکنیکی تعلق ہے؟ دیکھیے، کھاد کی پیداوار میں قدرتی گیس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے گیس اور توانائی کی سپلائی متاثر ہوئی تو کھاد بنانا مہنگا ہو گیا۔ چین دنیا کا سب سے بڑا کھاد برآمد کنندہ ہے۔ جب اسے اپنی سپلائی کی فکر ہوئی تو اس نے پابندی لگا دی۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے کسانوں کو کھاد نہیں ملے گی اور ہم ایک عالمی غذائی بحران کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، اور یہاں آپ کو ایران کی وہ 5ویں شرط یاد کرنی چاہیے جس میں انہوں نے آبنائے ہرمز کے لیے نیا قانونی نظام مانگا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ دنیا کے تیل کی بہت بڑی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، یعنی یہ شرط دراصل عالمی طاقتوں کی معاشی شہرک پر ہاتھ رکھنے کی ایک سوچی سمجھی وارننگ ہے۔ جی، وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انہیں عدم استحکام کا شکار کیا گیا تو وہ تیل کی عالمی سپلائی کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ اسی خوف نے امریکہ اور یورپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح 48 گھنٹوں میں ختم ہونے والی جنگ آج ایک ایسی عالمی دلدل بن چکی ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی۔ جی، ایک طرف مزاحمت کا غیر مرکوز نظام ہے اور دوسری طرف جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی ناکامی۔ طاقت کا اندھا استعمال ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بالکل، لاکھوں شہری دربدر ہیں، 498 اسکول اور سینکڑوں اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، مساجد کے مینار گرائے جا رہے ہیں، اور سفارتکاری کے بند کمروں میں امریکہ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اسرائیل رک نہیں رہا اور پاکستان مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ اور اس کے اثرات پیٹرول پمپ سے لے کر غریب کسانوں کے کھیتوں تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور انہی حقائق کی روشنی میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک گہرا اور سلگتا ہوا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہم دنیا کو ایک خوفناک معاشی اور غذائی تباہی کے کنارے کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ خوراک کا بحران بالکل سر پر ہے۔ ایسے میں جب مساجد کے مینار گرائے جا رہے ہوں، خیموں میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہوں اور عالمی طاقتیں محض اپنے مفادات کے لیے اس قتل عام پر خاموش تماشائی بنی ہوں، تو کیا مسلم امہ کی یہ مجرمانہ خاموشی کل تاریخ کے کٹہرے میں ہمارا احتساب نہیں کرے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ضمیر والے انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا دنیا کے وہ غیر جانبدار ممالک جو بھوک اور بلیک آؤٹس کا شکار ہو رہے ہیں وہ یوں ہی خاموش رہیں گے، یا پھر ہم ایک ایسے عالمی جیو پولیٹیکل ٹوٹ پھوٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس حقیقت کو دوسروں تک پہنچائیں، اس گفتگو کو لائک کریں، اپنی رائے کے لیے کامنٹ کریں، اور حقائق پر مبنی ایسے ہی تفصیلی جائزوں کے لیے انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔